اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے امریکہ کے وزیر خزانہ اور قائم مقام وزیر داخلہ نے ملاقات کی ہے۔ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن یاٹا نے یکجہتی اور استحکام کے اس معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے جس کی روح سے سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات اور مصر کی فضائی، بری اور بحری سرحدیں قطر کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 139 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,42,500 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ وہ اس ماہ کی 20 تاریخ کو ملک کے نو منتخب صدر کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے دیوان امیری میں قطر کے دورے پر آئے ہوئے امریکہ کے وزیر خزانہ اسٹیون منوچن اور ان کے وفد کے ممبران نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران دوستانہ تعلقات اور دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعاون، خاص طور پر مالیات اور اقتصادیات کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے امریکہ کے قائم مقام وزیر داخلہ چیڈ وولف اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے بھی ملاقات کی ہے، جس کے دوران دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات کے علاوہ موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے امریکہ کے وزیر خزانہ اسٹیون منوچن اور ان کے وفد کے ممبران نے ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور زیر بحث آئے۔ ملاقات کے بعد وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور امریکی مہمان نے قطر کی وزارت مالیات اور امریکہ کے محکمہ خزانہ کے مابین ایک میمورنڈم پر دستخط کیے جانے کی تقریب میں شرکت کی۔ اس میمورنڈم کے تحت 2021 کے قطر امریکہ فورم برائے اقتصادیات اور سرمایہ کاری کو اسٹیبلش کرنے اور اسے آپریٹ کرنے کے لیے ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے بھی امریکہ کے وزیر خزانہ نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے معاملات زیر بحث آئے۔ بعد میں امریکی وزیر خزانہ اسٹیون منوچن نے قطر کے اٹارنی جنرل ڈاکٹر علی بن فتائس المری کے ساتھ بھی ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے متعدد معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے امریکہ کے قائم مقام وزیر داخلہ چیڈ وولف اور ان کے وفد کے ممبران نے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور، خاص طور پر بارڈر سیکیورٹی سے متعلق معاملات کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ اس ملاقات کے بعد وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور امریکی اہلکار نے قطر کی وزارت داخلہ اور امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے درمیان تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے، جس کے تحت بارڈر سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ قطر کی وزارت خارجہ میں اطلاعات کے شعبے کے ڈائریکٹر سفیر احمد بن سعید بن جابر الرمیحی نے کہا ہے کہ ریاست قطر خلیج کے مستقبل کے بارے میں مثبت نقطہ نظر رکھتی ہے اور خلیج کے علاقے میں مصالحت کے لیے مثبت ماحول کو خراب کرنے کی کوششوں کے امکانات بہت کم ہیں۔ قطر کی قومی ایئر لائن قطر ایئر ویز کے مسافر بردار طیاروں کے سعودی عرب کی ایئر سپیس سے گزرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی قطر ایئر ویز نے دنیا کے متعدد ممالک اور بہت سے شہروں کے لیے اپنی پروازوں کی تعداد میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ ان میں عرب ممالک بھی شامل ہیں۔ سفری پابندیوں میں نرمی کے بعد قطر ایئر ویز کی
فلائٹ ریزرویشنز میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے، جس سے قطر ایئر ویز پر ٹریولرز کے اعتماد اور اس کی مقبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ یاد رہے کہ کووڈ-19 کی وبا کے دوران قطر ایئر ویز نے دنیا کے مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے 1.8 ملین سے زیادہ مسافروں کو ان کے ممالک میں پہنچانے میں مدد کی تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب دنیا کی دیگر بیشتر ایئر لائنز نے اپنی پروازیں بند کر دی تھیں۔ دریں انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے یکجہتی اور استحکام کے اس معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے جس کی روح سے سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات اور مصر کی فضائی، بری اور بحری سرحدیں قطر کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ چنانچہ اس سمجھوتے کے بعد کمرشل ایئر لائنز کے لیے علاقائی رابطے دوبارہ شروع کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے، اور جس کی بدولت پروازوں کے اوقات مختصر ہو جانے کے علاوہ فیملیز اور بزنس مین کے لیے ضروری ایئر لنکس کے حصول میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 195 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ وائرس کے مزید 139 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,42,500 ہو گئی ہے۔ اسی دوران میں متعلقہ اتھارٹیز نے 81 اشخاص کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان افراد نے ان جگہوں پر فیس ماسک استعمال کرنے کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی جہاں اس کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 87.34 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ان میں سے 1.9 ملین کے قریب لوگ انتقال کر گئے ہیں۔ آسٹریلیا کے گریٹر برسبن کے علاقے میں کووڈ-19 کی نئی قسم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 3 دن کا لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل کوئنزلینڈ حکومت نے ایک بیان میں کوارنٹین ہوٹل میں قیام پذیر ایک شخص کے نئی قسم کے وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق کی تھی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے امریکہ اور برطانیہ سے کووڈ-19 کی ویکسینز کی درآمدات سے منع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان دو ممالک سے آنے والی ویکسینز کی افادیت کا انہیں یقین نہیں ہے، کیونکہ ان دو ممالک میں دنیا کے اندر کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ادھر جاپان کے وزیر اعظم نے ٹوکیو اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ وہاں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ایمرجنسی 7 فروری تک جاری رہے گی۔ دریں صحت کی عالمی تنظیم WHO نے یورپی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی نئی قسم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مزید اقدامات کریں۔ ادھر امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 2,90,000 نئے کیسز منظر عام پر آئے ہیں۔ اس کا انکشاف جان ہاپکنز یونیورسٹی کے ایک بیان میں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک روز کے اندر یعنی کل جمعے کے روز وہاں وائرس کی وجہ سے 3,676 اموات ہوئی ہیں۔ پاکستان کی ایک عدالت نے مسلح گروپ لشکر طیبہ کے ایک سینئر لیڈر ذکی الرحمان لکھوی کو دہشت گردی کی فنڈنگ کے جرم میں 5 سال قید کی سزا کا حکم سنایا ہے۔ دریں سیکیورٹی فورسز نے صوبہ پنجاب کے مشرقی علاقے میں کردم شیعہ ملیٹنٹ گروپ کی کمین گاہوں پر چھاپے کے دوران 7 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ رپورٹس کے مطابق یہ افراد سنی مسلم گروپوں پر مبینہ طور پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ پاکستان نے پڑوسی ملک افغانستان کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر ان مسلح گروپوں کی پناہ گاہوں کو تلاش کر کے ان کے خلاف کارروائی کرے جو پاکستان کے سرحدی علاقوں پر حملے کرتے ہیں۔ ایک روز قبل دونوں ملکوں کے شمال مغربی سرحدی علاقے میں بارڈر کے اس پار سے کیے گئے ایک حملے میں پاکستانی فوج کا ایک سپاہی ہلاک اور چند دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ بھارت کو سن 2021 اور 2022 کے دوران اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل ممبر کے طور پر کونسل کی 3 کمیٹیوں کی سربراہی کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ان میں طالبان سے متعلق تعزیراتی کمیٹی، لیبیا سے متعلق تعزیراتی کمیٹی اور انسداد دہشت گردی کی کمیٹی شامل ہیں۔ اس بات کا انکشاف اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مندوب نے اپنے ایک ٹویٹ میں کیا ہے۔ یاد رہے کہ بھارت گزشتہ سال اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا رکن منتخب ہوا تھا، جس کا باقاعدہ آغاز
1 जनवरी 2021 से हुआ है। शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने कहा है कि अमेरिका उनके मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है और उन्हें इस बात की बिल्कुल तवक्को नहीं है कि वाशिंगटन हुकूमत प्योंगयांग के बारे में अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली करेगी, खा वहां कोई भी शख्स बहैसियत सदर बरसरे इक़्तिदार हो। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो रवां माह जनवरी की 20 तारीख को मुल्क के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने अपने इस फैसले की तस्दीक एक ट्वीट में की है। और उधर सोशल मीडिया की वेबसाइट ट्विटर ने कहा है कि उसने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हालिया ट्वीट्स में उनके बयानात का जायजा लेने के बाद उनका ट्विटर अकाउंट मुस्तकिल तौर पर बंद कर देने का फैसला किया है। याद रहे कि इससे पहले सदर ट्रंप का अकाउंट 12 घंटों के लिए लॉक किया गया था। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर सुन लीजिए। साहिब इस्म अमीर से कतर के दौरे पर आए हुए अमेरिका के वजीर खजाना और कायम मकाम वजीर दाखिला ने मुलाकात की है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन याटा ने यकजहती और इस्तेहकाम के उस माहदे का मकदम किया है जिसकी रूह से सऊदी अरब, बहरीन, मुत्तहिदा अरब इमारात और मिस्र की फिजाई, बर्री और बहरी सरहदें कतर के लिए खोल दी गई हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के मजीद 139 मरीज सेहतियाब हो जाने के बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 1,42,500 हो गई है। और अमेरिका के सदर ने कहा है कि वो इस माह की 20 तारीख को मुल्क के 9 मुंतखब सदर की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। रेडियो कतर से खबरें खत्म हुई।